بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیز دودھ یا روشنی کا ایک گولا چھوٹا اور سینکڑوں ستون تاریکی میں سے نکل کر ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوئے اور فوراً دھندلا گئے۔ فلیش کی روشنی کے پیچھے میکسیکن ہیٹ کیمرے میں آنکھ جمائے بڑی تندہی سے تصویریں اتار رہا تھا۔ ہیلو، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے زور سے کہا۔ ہیلو ہیلو، پوری عمارت گونجنے لگی۔ کیمرہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آنکھ سے ہٹا اور اس نے انتہائی سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ ہے میکسیکن ہیٹ، میں نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اندھیرے میں ایک اور تیر پھینکا۔ اس وار سے اس نے سمت کا تعین کر لیا اور ستونوں کو ٹٹولتی میرے پاس چلی آئی۔ کون ہے؟ اس نے آنکھیں میچ کر کہا۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ واللہ، اس نے خالص عربی لہجے میں کہا، حالانکہ مجھے اس کے انگریزی تلفظ سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ امریکی ہے۔ واللہ کیا؟ یہ تو خلیل جبران ہے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کون خلیل جبران؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر، اس نے میرا پورا فکرہ دہراتے ہوئے کہا، یہ خلیل جبران نے ہی تو کہا تھا۔ تجربے کی روح سے اگر کوئی لڑکی روکھے سوکھے ہیلو کے جواب میں مسکرا دے یا صرف جواب ہیلو ہی دے دے تو شاخ امید سرسبز ہونے کی کبھی امید ہوتی ہے، لیکن اگر ایک لڑکی ہیلو کے جواب میں واللہ کہہ کر خلیل جبران کا ذکر چھیڑ دے تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں لا علم تھا۔ ویسے تھوڑا بہت قصور میرا بھی تھا کہ خلیل جبران کی مکمل تخلیقات حال ہی میں نظر سے گزری تھیں۔ بہرحال بات چل نکلی تھی۔ آپ امریکی ہیں؟ میں نے واللہ کی ادائیگی کے باوجود پر اعتماد لہجے میں ایک ایسا سوال پوچھا جس کا جواب ماضی کے تجربے کی بنا پر بہر صورت تمہیں کیسے معلوم ہو گیا آنا چاہیے تھا۔ وہ خاموش رہی۔ انگریز شاید؟ نہیں، اس نے خاموشی سے سر جھٹکا۔ تو پھر؟ میں نے تنگ آ کر پوچھا۔ لیباں؟ اس کی تیکھی ہنسی ستونوں سے ٹکرائی۔ لیباں؟ یا وحشت، یہ کون سا ملک ہے؟ لیباں یعنی لبنان، میں لبنانی ہوں۔ واللہ، میرا لہجہ اگرچہ اتنا عربی تو نہ تھا مگر والہانہ ضرور تھا۔ واللہ، اس نے قریب ہو کر دریافت کیا اور پھر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ایک شب میں وادی الکبیر کی ایک پنچکی کی کھڑکی میں بیٹھی رومی پل کا سکیچ بنا رہی تھی اور میں نے بیچارگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ سینٹ رافیل تو باہر مینار پر دھوپ سینک رہا تھا۔ اب کون بچائے گا؟ میں بے حد شرمندہ ہوں، میں نے انگلی سے گردن کھجاتے ہوئے انتہائی انکساری سے معذرت شروع کی۔ واللہ، مجھے قطعی طور پر علم نہ تھا کہ آپ شام ڈھلے پنچکی کی تہہ میں بیٹھی سکیچ وغیرہ بنا رہی ہیں، اور نہ میں یہ جانتا تھا کہ دیوار اتنی مخدوش حالت میں ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی اس میں سے پتھر کھسکنے لگیں گے۔ اور پھر آپ ایک عرب ملک سے آئی ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ نہیں، اس نے اپنا ہیٹ تھپکتے ہوئے جذبات اسلامیہ کا ستیاناز کر دیا۔ میں تو عیسائی ہوں، کیتھولک عیسائی۔ میری جگہ اگر خلیل جبران ہوتا تو وہ صرف کون ہے کہ سوال پر ہی لاجواب نہ ہوتا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو انگلیوں کو دبا کر پٹاخے بجانے شروع کر دیے۔ اور کیا کرتا؟ تھوڑی دیر بعد یہ سلسلہ بھی منقطع کرنا پڑا۔ ایک تو آواز بہت اونچی تھی، دوسرے ہر پٹاخ پر میکسیکن ہیٹ یوں سر جھٹکتی جیسے میں نے طبلے پر تھاپ لگا دی ہو۔ واللہ، میں نے آج تک ایسا تماشا نہیں دیکھا۔ اس نے بے حد محظوظ ہوتے ہوئے داد دی اور پھر قریب کھسک کر بولی، مینار کی چوٹی پر بھی مجھے آپ کی شکل مانوس سی لگی تھی مگر ٹھیک طرح سے پہچان نہ سکی۔ دراصل آج اپنی اینک ہوٹل میں ہی بھول آئی ہوں، اس لیے تو یہ سینٹ رافیل کا کارنامہ نہ تھا، کوتا نظری کا کرشمہ تھا۔ میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے بے دھیانی میں سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ واللہ، وہ دونوں ہتھیلیاں میرے آگے پھیلا کر بڑے رنج سے بولی، مسجد میں سگریٹ نہیں پیتے۔ سوری، میں نے فوراً جلتا ہوا سگریٹ پیکٹ میں رکھ کر دم پخت کر دیا۔ مجھے خیال ہی نہ رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس ویران گوشے میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کا خوبصورت ترین حصہ تو۔ میں نے ستون کے گرد کھدائی کرنے والے مزدوروں کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ مسجد اپنے آباء و اجداد نے بنوائی تھی، پھر آپ لوگوں نے چھین لی۔ اتفاقاً قرطبہ سے گزر ہوا تو سوچا ایک آدھ ستون بطور نشانی ساتھ لیتا چلوں، ان مزدوروں کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے۔ او کیسا عجیب خیال! اس نے قریبی ستون کا سہارا لیتے ہوئے بناوٹی بے یقینی کے عالم میں آنکھیں میچ کر مزدوروں کی جانب دیکھا جو اب بنیادوں میں سے کھودی گئی مٹی کے ڈھیر پر بیٹھے سگریٹ کی کش لگا رہے تھے
اور پھر چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال تم مقدس کام کی نگرانی کرو، مجھے ابھی کلیسا کی تصاویر بھی اتارنا ہے، خدا حافظ۔ اس نے ہیٹ سر پر جما کر اسے منہ بسورتے بچے کو سلانے کے انداز میں آہستہ آہستہ تھپکا اور اونچی ایڑیوں کی جوتی کھٹکاتی چل دی۔ لڑکی اکیلی ہے، سیاح ہے اور اسکیچ وغیرہ بھی بناتی ہے، رومانی ممکنات کی روشن نشانیاں۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ ہیلو، دیکھیے مس، آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ ناجلہ سعد، اس نے رکے بغیر جلدی سے کہا۔ تو مس ناجلہ سعد؟ ڈاکٹر ناجلہ سعد، اس نے فوراً تصحیح کی۔ ڈاکٹر یعنی باقاعدہ لیڈی ڈاکٹر؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی تر و تازہ اور خوش شکل قسم کی لڑکی کانوں میں اسٹیتھوسکوپ اڑس کر کسی کلینک میں بیٹھی ہوگی۔ نہیں، وہ اپنے پسندیدہ لفظ کا استعمال جاری رکھتے ہوئے ہنس دی۔ میں نے بیالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ان دنوں فانا لیبارٹریز لبنان میں تحقیقاتی کام پر مامور ہوں۔ اس علمی بوجھ تلے میرا منہ کتا پھول کی طرح کھل گیا اور میں ہونکوں کی طرح خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آپ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے؟ قدرے توقف کے بعد اس نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے باقاعدہ مرعوب ہو کر جواب دیا۔ دراصل آپ کو تصویریں اتارتے دیکھ کر خیال آ گیا کہ ابھی تک درون مسجد میری کوئی تصویر نہیں اتری۔ پھر اگر آپ لگے ہاتھوں میرے کیمرے سے میری 2-4 تصاویر کھینچ دیں تو میں انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ماضی کے تجربے کی بنا پر یہ معصوم مگر دور رس نتائج کی حامل ایسی درخواست تھی جس کا جواب انکار میں ممکن ہی نہ تھا۔ اس نے جواب میں صرف اپنے ہیٹ کو ایک بار تھپکا اور خاموش کھڑی رہی۔ یقین کیجئے میں واقعی شکر گزار ہوں گا۔ میں نے کیمرہ گلے سے اتار کر آگے کر دیا۔ اب میں اپنی تصاویر خود اتارنے سے تو رہا، میں اینک کے بغیر بھی دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کا کیمرہ اشائی پینٹکس ہے اور اس میں خودکار بٹن موجود ہے، اس لیے آپ بالکل اپنی تصاویر اتار سکتے ہیں۔ میں نے ہراساں ہو کر فوراً کیمرہ واپس کندھے پر لٹکا لیا۔ یہ تصویر اتارنے کی درخواست تو محض میرے ساتھ فلرٹ کرنے کا بہانہ ہے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ میری رفاقت کے خواہش مند ہیں۔ اس نے کسی مڈل اسکول استانی کی طرح مجھے جھاڑ پلائی۔ بھلا ادھر ادھر ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بالغ انسان کو ان معاملوں میں صاف گو ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر صرف ستون ہی ستون تھے، کھمبے مفقود تھے، ورنہ میں محاورے کی پیروی کرتے ہوئے انہیں ضرور نوچتا۔ ڈاکٹر صاحبہ کی تشخیص 100% درست تھی۔ ایک طویل اور ناگوار وقفہ جو میں نے چھت کے منقش شتیروں کو گھورنے میں گزارا، میں یوں پترایا ہوا کھڑا رہا کہ اس بے حسی کے دوران اگر کوئی سیاح مسجد کے ستونوں کو شمار کرنے کا تردد کرتا تو کل تعداد میں ایک کا اضافہ اسے یقیناً حیرت زدہ کر دیتا۔ شاید میں نے آپ کو غلط سمجھا ہے۔ میں نے چھت سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ میرے چہرے پر اپنے کلمہ حق کا شدید اثر دیکھ کر شاید اسے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہاں یقیناً میں نے آپ کو غلط سمجھا ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، خودکار طریقے سے واقعی تصویر کا زاویہ درست نہیں بنتا۔ میں آج بھی جب ناجلہ سعد کی کھینچی ہوئی ان تصاویر کو دیکھتا ہوں تو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے چہرے کی کھلی کتاب پر صرف ناگواری اور ندامت کے حروف لکھے ہیں۔ کہیں میں ستون سے ٹیک لگائے ایک روٹھے ہوئے بچے کی طرح کھڑا ہوں، کہیں محراب کے سامنے مڈل اسکول کی استانی سے ڈانٹ پڑنے کے بعد منہ بسورتا ہوا چیپل کے سلاخوں کو ایسے تھامے جیسے عمر قید بھگتنے والا کوئی قیدی بال بچوں کے لیے جیل میں تصویر کھنچوا رہا ہو۔ البتہ تمام زاویے بالکل درست ہیں۔ میں مسجد کے درمیان تعمیر کردہ کلیسا کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ تصویریں اتارنے کے بعد کیمرہ واپس کرتے ہوئے ہنس دی۔ پلیز میرے ساتھ آؤ۔ اس صورتحال سے واپسی ناممکن تھی، اس لیے میں چپکے سے ساتھ ہو لیا۔ اگرچہ میں پچھلے 6 روز سے بلا ناغہ مسجد میں آ رہا تھا، مگر جب کبھی ستونوں کے اس جنگل میں استادہ کلیسا کی دیوار میرے راستے میں حائل ہوتی، میں کترا کر کسی اور حصے کی طرف چلا جاتا اور یوں ابھی تک اس متنازع فی کلیسا کو اندر سے نہیں دیکھ سکا تھا۔ مسجد قرطبہ کے اندر قدم رکھتے ہی ایک غیر متوقع خوبصورتی کے جنگل میں کھو جانے کا احساس ہوتا ہے، اور کلیسا کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی بے پناہ وسعت، بلندی اور پیچیدہ نقاشی آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مذہبی مجسموں اور تصاویر کی اتنی بہتات ہے کہ ان سے درجنوں چھوٹے موٹے کلیساؤں کو بخوبی سجایا جا سکتا ہے۔ محرابی چھت اور در و دیوار مکمل طور پر نقش و نگار سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ عیسائی معماروں نے مسجد کی بے پناہ خوبصورتی سے مرعوب ہو کر اس عظیم کلیسا کو ضرورت سے زیادہ ہی سجا دیا ہے، اور یوں اس پر ایک شاہکار کلیسا کے بجائے ایک شاہکار اسٹور کا گمان ہوتا ہے۔ اس کا کلی تاثر اس عورت سے مشابہ ہے جس کا قدرتی حسن بھی میک اپ کی دبی تہوں کے تلے دب گیا ہے۔ ناجلہ سعد کائر کی ایک کرسی پر بیٹھی اپنے میکسیکن ہیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے آنکھیں میچ کر منعقد چھت کا مطالعہ کر رہی تھی، جو بلندی میں روم کے کلیسا سینٹ پیٹر سے دوسرے درجے پر ہے۔
فن تعمیر کے نقطہ نظر سے تمہارا اس کلیسا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے بے دھیانی میں مجھ سے سوال کیا۔ یہ صرف مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے۔ اتنی خوبصورت مسجد کے درمیان یہ کلیسا، یہ صرف مسلمانوں کا نقطہ نظر ہے۔ وہ انتہائی ترشی سے بولی۔ مشنر مسلمان نہیں، مگر وہ اسے ایک عظیم بدصورتی کہتا ہے۔ ہٹن نے سے کعبہ، یہ پروٹیسٹنٹ۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر تیزی سے کہنے لگی، تمام پروٹیسٹنٹ ہیں۔ یورپ کے پروٹیسٹنٹ تاریخ دان مسلمانوں کے ہسپانوی دور کی بے جا تعریفیں صرف اور صرف کیتھولک اسپانیہ کو بے عزت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سراسر مذہبی رقابت ہے۔ مسلمانوں کی بے تحاشا خود پسندی اور بدنظمی کی جانب رجحان بھی تو مسلمانوں کا عطیہ ہے۔ جہاں 6-7 اسپانوی اکٹھے ہوں گے، قبائلی تعصب کی ذہنیت ابھر آئے گی اور وہ 3-4 سیاسی جماعتیں بنا کر ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر تل جائیں گے۔ بے جا تکبر، عورتوں کو گھروں میں قید رکھنا، سونے کی ہوس، یہ عادات انہوں نے مسلمانوں سے ہی مستعار لی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔